بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ رہنمائی اسی وقت اس سے حاصل کی جا سکتی ہے جب اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اس پروگرام میں جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے حصے کے اندر ہم قرآن کریم کا فہم حاصل کریں، کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم کچھ موضوعات، کچھ جدید مسائل کے اوپر سوالات کے جوابات جانیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب جو گفتگو کریں گے، اور میری معاونت کے لیے موجود ہوں گے جناب محمد احمد بلال صاحب۔ آغاز کرتے ہیں امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف پہ، اور سورہ یوسف پہ ہم نے بات کی تھی کہ جب اس خاتون نے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، اور پھر وہ معاملہ سارا ہوا، لوگوں نے دیکھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ قمیض دیکھی جائے گی کہاں سے پھٹی ہے، آگے سے یا پیچھے سے، تو اس کی بنیاد کے اوپر سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے آگے ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آپ پلیز آغاز کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے بیان میں ایک بڑی اہم بات جو رہ گئی، میں چاہتا ہوں کہ میں وہیں سے ہی آج اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ وہ یہ کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا۔ یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برہان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے، یعنی اس کا ارادہ، اس کا اختیار، کہ جس کی بنیاد پر وہ خیر کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، وہ شر کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے اس خیر کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر چلاتے ہیں اور اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور اس پاکیزگی کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نور دیا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہی نور اور یہی تربیت اور یہی تزکیہ، اس کے ذریعے سے وہ پھر بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے، یعنی نور یزدانی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قلب اطہر میں، ان کے سینہ اطہر میں جو روشن کر دیا تھا، وہ نور تھا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستہ دکھایا اور آپ نے اپنی حفاظت کی۔ حقیقت میں حفاظت کرنے والا تو خدا کی ذات ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی وسیلہ، ذریعہ، اور انسان کی اپنی محنت اور انسان کی جو اپنی کوشش ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑتا ہے۔ اب اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا یہ جو معاملہ تھا، یہ جب مشہور ہو گیا، یعنی شہر میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ صورتحال بنی ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئی ہے، اور در حقیقت وہی مجرم تھی، وہی گناہگار تھی۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل معصوم ہیں۔ اب یہ معاملہ دیگر خواتین تک پہنچتا ہے۔ اب وہ جو خواتین ہیں وہ اس بات پر چہمگوئیاں بھی کرتی ہیں، آپس میں گفتگو بھی کرتی ہیں کہ دیکھو زلیخا اپنے ایک غلام پر، ایک نوجوان پر فریفتہ ہو گئی، اور قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہے کہ قد شغفہا حبا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ دل میں اتر گئی تھی، یعنی اتنی گہری محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اب وہ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگی، آپس میں باتیں کرنے لگی کہ دیکھو زلیخا نے کیا حرکت کی ہے۔ اب یہ بات جب زلیخا تک پہنچتی ہے، اب وہ جو خواتین ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور آپ کے اس حسن کردار سے متاثر ہیں، بلکہ وہ زلیخا کو اس بات کا طعنہ دیتی ہیں کہ دیکھو بھی تم ایک غلام پر بھی تم اپنا اختیار اور اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکی۔ اب جو الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے وہ ہیں فلما سامعت بمکرہن، کہ زلیخا نے جب ان کے مکر کے بارے میں سنا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مکر کی بات کی، یعنی مکر کیا تھا؟ ان خواتین نے بھی ایک منصوبہ بنایا، وہ یہ ہے کہ یوسف کو اگر زلیخا کنٹرول نہیں کر سکی، قابو نہیں کر سکی، تو ہم اس کو قابو کر کے دکھائیں گے۔
اب اس کے بعد زلیخا نے باقاعدہ طور پر ایک محفل سجائی، یعنی اس محفل میں گوتکی لگا دیے گئے، نشستیں بچھا دی گئیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر جو چھری تھی، سکین، وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ اب ان خواتین نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اب میں یہ الفاظ بول رہا ہوں کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں جو عام تأثر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہوئیں اور پھر وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے بھی باقاعدہ طور پر یہ مکر اور فریب ایک چال بنی تھی کہ اگر زلیخا کے قابو نہیں آ سکا تو ہم یوسف کو قابو کر لیں گے۔ اب یہ باقاعدہ طور پر بلیک میلنگ کا ایک طریقہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے اختیار میں نہیں آئے تو انہوں نے پھر چھری سے اپنے انگلیوں کو کاٹا، یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ اس لیے کہ جو بلیک میلر ہوتا ہے اس کا طریقہ کار اکثر طور پر یہی ہوتا ہے، یعنی جب وہ اپنی بات منوانے پہ آتا ہے تو وہ اس بات پر بلیک میل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی، یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے میں دکھاؤں گا کہ دیکھو میں مظلوم ہوں اور یہ شخص ظالم ہے۔ قرآن پاک کی دیگر آیات بھی اسی نظریے کو اور اسی مسئلے کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے میں یہ عورتیں ناکام رہیں اور انہوں نے کہا کہ قلنا حاشا للہ، کہ اللہ کی قسم کہ ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ شخص کہ جسے ہم اپنی طرف راغب کر رہے ہیں اور یہ اتنا معصوم ہے اور اتنا باکردار ہے اور اتنا شریف النفس ہے کہ یہ نظر اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہا۔ اور انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اور مختلف طریقوں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے چھری کو استعمال کیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے کہ زلیخا نے کیا کہا۔ زلیخا نے کہا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور آگے جا کر یہ کہتی ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، اور یہ محفوظ رہ گیا، یعنی یہ بچ گیا۔ یعنی یہاں پر خود زلیخا اس بات کو مان رہی ہے کہ میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی، ایسے ہی کہ جیسے ان عورتوں نے بھی بہلانے کی کوشش کی، نہ تمہارے قابو میں آیا نہ میرے قابو میں آیا، اور یہ بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ دعا بھی کی تھی، اور وہ دعا یہی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب کہ یہ جو سجن ہے، قید خانہ ہے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتے ہیں۔ یعنی اگر فقط حضرت یوسف کے حسن سے متاثر ہونا تھا اور انگلیاں کاٹنی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو نہ فرماتے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں اس سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ، کہ اے اللہ اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے نہ بچایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی جذباتی نہ ہو جاؤں۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک پورا پلان تھا کہ جو زلیخا کے ساتھ ان عورتوں نے بھی بنایا تھا۔ اب یہاں پر جو سب سے ایک اہم بات ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو، ناظرین کو میں بتاؤں، جو ہمارے سمجھنے والی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت تھے، لیکن قرآن مجید حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو، آپ کے اعلیٰ کردار کو، اعلیٰ اخلاق کو، آپ کی عصمت کو، آپ کی عفت کو، آپ کی شرافت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں جب ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیز ضمنی ہو جاتی ہے، اور یہ ہم ثانوی حیثیت میں بیان کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ہم اولیت دیتے ہیں اور پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے اعلیٰ کردار کے مالک تھے کہ وہ عزیز مصر کے محل میں رہے اور مصر کے ماحول میں رہے کہ جہاں پر بالکل آزادی کا ماحول تھا، وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عفت کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔
بہت شکریہ امان صاحب. آپ کی گفتگو جاری ہے لیکن یہاں ہم نے ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی امانت رسول صاحب، آپ بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. جی، بات یہاں پہ ہم نے ختم کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، آپ کی ظاہری خوبصورتی، اس کا چرچہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کی خوبصورتی ہے، کردار کی خوبصورتی ہے، اس کا چرچا ہمارے ہاں کم ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آزادانہ ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، محل میں بھی رہ رہے ہیں اور باہر بھی آنا جانا اور سارے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں، اور اس میں آپ کا وقت بھی گزر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ نوجوانی ہے آپ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عفت کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کی. اب یہ معاملہ بھی شہر میں پھیل جاتا ہے، اب سب کو معلوم ہو جاتا ہے. پہلی بات تھی زلیخا کی کہ زلیخا کا واقعہ عورتوں تک پہنچا. عورتوں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا کہ بھئی تم سے ایک لڑکا بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جب انہوں نے اپنا طریقہ اختیار کیا، اس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اختیار میں نہ آئے. اب اس کے بعد جو معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ اب قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے یہی دعا کی تھی کہ اللہ کہ یہ جو جیل خانہ ہے، یہ جو قید خانہ ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، مجھے دعوت دیتی ہیں. اب ادھر سے جب شہر میں یہ سارا معاملہ پھیل گیا تو اب وہ جو حکمران تھے، ذمہ دار لوگ تھے، اب انہوں نے جب دیکھا آیات، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، آیات سے مراد یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دوسری طرف یہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، یہ در حقیقت مجرم ہیں، یہ گناہ گار ہیں. اب جب ساری حقیقت واضح ہو گئی، اب ان کے پاس اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر قید خانے میں حتی حین، ایک مدت تک پھر انہوں نے قید خانے میں ڈال دیا. اس کا جو فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ فائدہ یہ تھا کہ جب تک یوسف باہر رہیں گے اسی طریقے سے یہ مسئلہ لوگوں کی نظر میں رہے گا، اور لوگ اس بات کا تقاضا کریں گے کہ بھئی اگر جو مجرم ہے یا گناہ گار ہے اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اگر گناہ گار زلیخا ہے، عورتیں ہیں، تو ان کو سزا دی جائے. اگر گناہ گار نعوذ باللہ اگر یوسف ہیں تو ان کو سزا دی جائے. تو حکمرانوں نے، اس وقت کے ذمہ دار لوگوں نے یہ کام کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کر یہ دکھا دیا کہ یوسف در حقیقت اس کے ذمہ دار ہیں. اب ایک بات جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم بات، وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے عزیز مصر کے محل تک پہنچا دیا. حالانکہ وہاں کا اگر ہم ماحول دیکھیں تو ماحول جیسے قرآن پاک نے بیان کیا، اور اگر آپ تاریخ کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک آزادانہ ماحول تھا، اور وہاں پر جو رسوم اور رواج تھے اور ایک طرز زندگی تھی، قرآن پاک نے اس کا بھی تعارف کروایا. تاریخ کو پڑھیے، اسی طرح کا تعارف تاریخ میں بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اس ماحول میں بھیجا، حالانکہ وہ آزاد ماحول ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا حکمرانی، حکمرانی کے اصول، ضابطے، طرز حکمرانی. وہ اس کی تربیت محلات میں ہی ہو سکتی تھی، اس کی تربیت اسی ماحول میں ہو سکتی تھی، حکومت کرنے والوں کے درمیان رہ کر ہو سکتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا تاکہ اجتماعی طور پر یوسف کی یہ صلاحیت کھلے اور پروان چڑھے کہ وہ آنے والے وقت میں مصر پہ حکمرانی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش نظر فرمائی اور اس بات کو یہاں پر بیان بھی کر دیا. لیکن دوسری بات کہ جو ذاتی کریکٹر کی بات ہے، وہ ذمہ داری پھر انسان کی ذاتی طور پر ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ، وہ نوجوان کہ جو تعلیم کے سلسلہ میں، سائنس کے سلسلہ میں، ٹیکنالوجی کے سلسلہ میں، اعلیٰ تعلیم کے سلسلہ میں یورپ اور مغرب میں جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں پر، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو ایکسپوجر ملتا ہے، اور جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے تو اپنے ملک کی بہترین طریقے سے خدمت کریں گے. اب جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بے راہ روی ہے، وہاں پر آزادی ہے، یہ ذمہ داری پھر انسان کی ذاتی طور پر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کریکٹر کی، اپنے کردار کی کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے. اور پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان
اپنا تزکیہ نفس کرے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو اور اپنے ماحول کو اچھا رکھے، تو اس کے ذریعے سے انسان کا جو ذاتی کردار ہے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، آپ کا قصہ اور آپ کی جو سرگزشت ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ بہت شکریہ امانت رسول صاحب۔ اچھا، کچھ سوالات ہیں، جیسے ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم آپ کی گفتگو کے بعد آپ کی گفتگو سے ہی جو ڈرائیو کیے گئے سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کی جو آزمائشیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ایک سے نکلتے ہیں تو دوسری، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ ایک آزمائش وہ بھائیوں کا حسد، ٹھیک ہے، دوسری آزمائش کنویں کے اندر ڈالنا، تیسری آزمائش یہ جو ہے نا وہ فریب زلیخا کا اور اس طرح معاملہ، اور چوتھی آزمائش اب دوبارہ وہ ان خواتین کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جو خود آپ کو اپنی طرف جو ہے نا مائل کرنا چاہتی ہیں، پھر پانچویں آزمائش یہ کہ قید میں ڈال دی، آزمائش پہ آزمائش آ رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بیان یہ کیا جاتا ہے، میں آپ سے بھی اس پہ رائے چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی تقریباً اسی طرح کی آزمائشیں تھیں اور مماثلت بہت زیادہ سورہ یوسف کے معاملات کو ملتی ہے، تو اس پہ گفتگو کیجیے گا۔ دیکھیے، قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جن میں در حقیقت جو تعلیم ہے اور جو ہدایت ہے، ایک تو مسلمانوں کے لیے، دوسری طرف سے جو اس وقت کے کفار ہیں، بالکل صحیح، متعصب لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ایک واضح اشارہ موجود ہے۔ صحیح ہے، جیسے یہاں پر بھی اور سورۃ الکہف میں بھی، انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، بالکل اس میں کافی مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے جو بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا سلوک، ان کا رویہ بھی مخالفت آپ دیکھ لیجئے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہجرت بھی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف آپ کی، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی ایک لحاظ سے ہجرت ہی کر رہے ہیں آپ، یعنی کنویں میں، اور پھر اس کے بعد آپ مصر میں پہنچتے ہیں، پھر جان لینے کے در پہ بھی ہیں، جان لینے کے در پہ بھی وہ صورتحال بھی ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ میں جو رسول اللہ کا وقت گزرتا ہے، وہاں پر بھی بھائی پہنچ جاتے ہیں اور بنیامین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہیں پاتے اور جو صورتحال بنتی ہے پھر آخر میں پہچان جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کا جو وقت گزرتا ہے آپ کا، وہ فتح مکہ کی صورت سامنے آتی ہے، اور بالکل ایز اٹ از وہی الفاظ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے، قرآن پاک نقل کرتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، یہی الفاظ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے۔ معافی کا اعلان جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے معافی کا اعلان کیا۔ ایسی بہت سی مماثلتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ در حقیقت ایک، جیسے قرآن نے کہا نا کہ لقد کان فی اخوتہ آیات للسائلین، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں یہ سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جو حقیقت حق طلب کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں، یعنی مسلمانوں کے لیے ڈھارس ہے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ تم ہی فتح مند ہوگے۔ دوسری صورت میں کفار کو بھی بتا دیا کہ جس طرح برادران یوسف ناکام ہوئے اسی طرح تم لوگ بھی ناکام ہوگے۔ تو یہ اس طرح، اگر یہ باقاعدہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ موضوع ہے کہ کسی وقت ہم اس پر بات کریں تو میں ایک ایک جز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح رسول اللہ کی زندگی کی مماثلت حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ ہم اس کے اوپر ایک پروگرام رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم سورہ یوسف کو جب مکمل کر لیں، کمپلیٹ سمجھ لیں، تو اس کے بعد پھر ہم اس طرح کا ایک پروگرام رکھیں گے جس میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ کیسے ہر چیز کے اندر مماثلت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اچھا، اگلا سوال، آپ نے اس کے اوپر بات تو کر دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ بات ہو جائے، اور ایک پہلو میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ حسن یوسف کے اوپر جو بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ان خواتین کے ہاتھ میں پھل تھا اور انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے انجانے کے اندر پھل کاٹ رہی تھیں لیکن کاٹ ہاتھ لیا، جبکہ آپ نے بیان کیا کہ قرآن بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے پلانڈ تھا کہ ہاتھ ہی کاٹنا ہے اور باقاعدہ دکھانا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے کیا کیا۔ تو حسن یوسف پہ قرآن
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں سے کیا ڈیٹا ملتا ہے؟ مطلب پہلے تو آپ یہ بیان کیجئے گا کہ قرآن حسن یوسف پہ بات کرتا ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں خوبصورتی کا استعارہ اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہر چیز کے اندر اشعار ہیں، نثر ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو، تو آپ اس پہ گفتگو کیجئے گا. ابھی ہم نے ایک لینا ہے وقفہ، اس کے بعد آپ ضرور اس پہ گفتگو کیجئے گا. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. امانا صاحب، میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بتائیے گا قرآن حسن یوسف پہ کیا کہتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور جیسے ہمارے ہاں اس کو بیان کیا جاتا ہے اس پہ آپ کیا؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو اس سے پھر اس کی یہ تفسیر لوگوں نے کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ واقعی خوبصورت تھے. لیکن قرآن پاک نے جو اسلوب اختیار کیا، اور پھر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو آیات آتی ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو وہ جو ساقی تھا وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی بادشاہ بلا رہا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان خواتین کا معاملہ پہلے جا کر پوچھو کہ بھئی وہ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اپنی انگلیوں کو. إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، بے شک میں رب ان کے قید سے واقف ہے، جاننے والا ہے. یعنی اب یہ قید جو ان کا مکر، ان کا فریب ہے، اب یہ جو انہوں نے مکر اور فریب کیا، تو یہ در حقیقت یہ وہ دھمکی تھی، وہ تھریٹ تھا کہ جس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا. تو قرآن پاک کی ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زلیخا نے ایک جال بنا تھا، یہی طریقہ ان خواتین نے بھی اختیار کیا تھا. اور پھر وہ جو الفاظ ہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہ اللہ کی قسم اِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، تو ملک کریم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ اتنا با کردار انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے کہ جس کو ہم راغب بھی کر رہے ہیں، ہماری رغبت کے باوجود یہ نہیں دیکھتا. بالکل. تو یہ جو آیات ہیں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے. باقی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا گیا، اور زیادہ تر پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے علاوہ آپ سے پہلے جو کتابیں ان میں بھی ان باتوں کو بیان کیا گیا، تو اس سے پھر یہ زیادہ بات اٹھائی گئی. دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، اس پر کہانیاں بن سکتی تھیں اور باتوں کو بیان کیا جا سکتا تھا. ہمارے خطیب اور سٹوری ٹیلر، سٹوری رائٹر، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں وہ چیزیں کہ جو سہل ہوں، آسان ہوں، لوگوں کو عمل کی طرف نہ بلانے والی ہوں، الٹا لوگوں کو سلانے والی ہوں، وہ لوگوں کو باتیں زیادہ پسند آتی ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کو جگائیں گے، بتائیں گے کہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار تھا، ان کا اخلاق تھا، خوبصورت تو تھے ہی وہ، لیکن اصل جو چیز تھی وہ ان کا جو گوہر نایاب جس کو کہتے وہ آپ کا کریکٹر تھا. اب چونکہ عمل کی طرف لوگوں کو لانا پڑتا ہے تو اس میں پھر لوگ تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ایک سٹوری بنا کر لوگوں کو سنا دیں، قصہ بنا کر، اس سے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پھر بڑے رستم و سہراب کے قصے کسی دور میں لوگ بڑا سنا کرتے تھے، اب بھی سنتے ہیں، لیکن عمل کی جب بات آتی تو وہاں پر لوگوں کو پھر جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی وہ چیز جو ہم نے سیرت حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈرائیو کرنی ہے، جی، اس کی بجائے ہم آلٹرنیٹ رستے کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، یعنی وہ ایک آسان طریقہ ہے نا کہ اس میں ایک کہانی بھی موجود اور اس کے اوپر تو وہ اشعار بھی ہے نا، بڑا مشہور شعر ہے بلال صاحب، اگر آپ میری معاونت کریں تو حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. یہ تو خیر ایک شاعری کا انداز ہوتا ہے. شاعری میں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک منقبت، ایک نعت، ایک تعریف ہوتی ہے، اس میں پھر اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء. ابھی ہم آگے جا کر اس پر ہم بات کریں گے. اچھا، آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ میں نے آپ نے اس پہ بات کی تو میں نے کہا میں سوال پوچھ لوں، میرے ذہن میں آ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کچھ سوالات ہوتے ہیں جو جدید دور کے مطابق ہوتے ہیں، ان پہ ہم ایک نئے نقطہ نظر سے رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال صاحب. بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، عوان صاحب کے سامنے ایک ایک کر کے رکھیے گا تاکہ ہم ان سے جواب جان سکیں. پلیز. بہت شکریہ شعیب صاحب. سر،
میرا سوال قرآن کے متعلق ہی ہے. ہمارا پروگرام الکلام کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کن کن علوم پر دسترس ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دو حصوں میں اس بات کو بنا لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک دیکھیے قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کیا, کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. ایک لیول ہے قرآن مجید کا, ایک سطح, ایک درجہ ہے کہ جہاں ایک عام آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے اس سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بیان ہے, قرآن پاک میں قیامت کا بھی ذکر ہے, قرآن پاک میں انسان کی جو یہ زندگی ہے, عارضی زندگی, فانی زندگی, اس کا بھی ذکر ملتا ہے. قرآن پاک میں ایمان اور کفر کے بارے میں بتایا گیا, اچھے لوگوں کا انجام, برے لوگوں کا انجام, جیسے فرعون ہے, نمرود ہے, حامان ہے, قارون ہے, ان کا جو انجام ہے, کردار ہے, وہ بھی بیان کیا گیا. یہ یعنی کہ ایک عام آدمی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نا اپنے کریکٹر, اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے اندر اخلاص اور تقوی پیدا کرنے کے لیے قرآن اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. ایک بات. دوسرا درجہ ہے وہ اکیڈیمک لیول ہوتا ہے, یعنی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام ہیں, یقین علاقوں میں گئے, وہ کون سے علاقے تھے, وہاں کی قومیں کیسی تھیں, ان کی نیچر, ان کا مزاج, ان لوگوں کا اخلاق, کردار کیسا تھا. پھر آپ یہ ان کا پھر زمانہ کون سا بن جاتا ہے. اب یہ پوری ایک تاریخ بن جاتی ہے. پھر قرآن پاک کی جو فصاحت و بلاغت ہے, عربی زبان کی اپنی ایک پوری تاریخ بن جاتی ہے, زمانہ جاہلیت کا لٹریچر ہے. اب گویا کہ پھر قرآن پاک سے آپ عقائد بھی پڑھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک خدا کے بارے میں بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے, نبوت کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے, آخرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتاتا ہے. پھر یہ ایک علمی پہلو ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح عبادات پر ہیں کہ نماز کے بارے میں قرآن نے کہا, کیا کہا, کتنا کہا, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. پھر اسی طریقے سے آپ معاملات کی طرف آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک نے معاملات کو کس طرح بیان کیا, والدین ہیں, اولاد ہیں, رشتہ دار ہیں, ہمسائے ہیں, سب کے بارے میں, یتامہ ہیں, مساکین ہیں, وابن السبیل, مسافر ہیں. اب پھر یہ پہلو آ جاتا ہے. تو گویا کہ پھر آپ اگر اکیڈیمک لیول پہ جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو باقاعدہ طور پر علم حاصل کرنا ہوتا ہے, کچھ علوم میں آپ کو مہارت لینی ہوتی ہے. پھر قرآن پاک کو آپ پڑھتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے اپنے لیے, جب آپ بتانے کے مقام پر آتے ہیں تو خود پڑھنا, خود سمجھنا ایک علیحدہ لیول ہے. لیکن جب آپ بتانے کے لیول پر آتے ہیں, دوسروں کو سنانے کے, پڑھانے کے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پھر چند علوم جو ہیں جو قرآن پاک سے ریلیونٹ ہیں, ضرور کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو شد بدھ ہونی چاہیے. سر ایک بات مجھے آپ بتائیں, میں نے قرآن سمجھنا ہے, میں بالکل ان پڑھ ہوں, میں قرآن کو سادہ پڑھتا جاؤں تو کیا کافی ہے میرے لیے, میں اتنا قرآن سمجھ جاؤں؟ ہمیں بڑا مشکل کہا جاتا ہے کہ قرآن, اللہ کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ اللہ آپ کو بتا کیا رہے ہیں, اللہ کیا فرما رہے ہیں. یعنی یوں پریٹینڈ کیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے. تو میرے جیسا ایک عام انسان صرف ترجمہ پڑھ لے, کیا اس کے لیے کافی ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھ لیا ہے, یا پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ علماء کے پاس جائے, ایک عالم کے پاس, دوسرے عالم کے پاس؟ اس بارے میں آپ بتائیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ انسان دنیا کے بہت سے شعبوں میں ترقی کرتا ہے, تو وہاں پر تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے نا. یعنی کوئی کمپیوٹر لائن میں جانا چاہتا ہے وہ اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے, کوئی اور اپنا زبانیں سیکھنا چاہتا ہے وہ اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. اگر آپ کسی ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ, مثلا آپ ایک دین اور ایک مذہب کے ساتھ جڑتے ہیں, تو کم از کم ایک بنیادی ذمہ داری تو آپ کی یہ بنتی ہے نا کہ وہ معاملات اور وہ مسائل کہ جن سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے, تو ان کی آگاہی تو آپ پر لازم اور ضروری ہے نا. یعنی مثال کے طور پر آج کے دور میں قرآن مجید ہے, تو آپ قرآن مجید کی زبان پر آپ کو مہارت اگر نہیں ہے تو اس کے ترجمے موجود ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو کم از کم اتنا تو آپ کو پتہ ہونا کہ آپ اگر مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے, نازل کی ہے, تو اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے اس کو تو دیکھیں نا. تو ہم باقی زندگی کے معاملات میں تو ماہر ہوتے ہیں, مہارت بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن کم از کم جو دین ہے, اللہ کی کتاب ہے,
کم از کم اس کے بارے میں اتنا علم تو ضرور ہم حاصل کریں نا کہ جس سے ہمیں یہ تو پتہ ہو نا کہ حلال حرام کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ہماری زندگی میں کن باتوں کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو اختیار کریں. تو یہ کم از کم انسان کو اتنا شعور اور اتنا علم ہونا چاہیے. جی سر. بلال صاحب آپ کے پاس مزید سوالات؟ جی بالکل. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ سوالات کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک. بلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے، آپ پلیز امان صاحب کے سامنے سوال رکھیے گا. جی بہت شکریہ سر. میرا دوسرا سوال یہ ہے، میں نے خود بھی آبزرو کیا سوسائٹی میں، اپنے گھر میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی. ہم قرآن مجید کا ادب بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ لپیٹ کے اور پھر اونچی جگہ پہ رکھنا، اور جس جگہ پہ رکھنا ہے وہاں پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، نہیں بہت زیادہ ادب کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے ادب کی کیا قیود ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا ادب جو قرآن کا ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. جی یہ سب سے بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ ایسی ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آیا تو آپ نے اس کے لیے سب کچھ تو ٹھیک بچھا دیا، لیکن آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیا. بالکل. آپ نے اس کو بڑا خوبصورت، آپ نے اس کے صوفے اور سارا انتظام بڑا اچھا کر دیا، کھانا بھی دے دیا مثلا، لیکن آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا، آپ اس کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، آپ نے اس سے گپ شپ نہیں کی. اس کا یعنی یہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے آپ نے یہ اس کو دی نہیں ہے. آپ جو بھی کر لیں اس نے یہی کہنا ہے کہ اس بندے نے میری عزت نہیں کی. بالکل. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا وقت. تو سب سے بڑا ادب جو قرآن مجید کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو وقت دیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے. بے شک آپ ایک آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ بات ہوگی. دیکھیے جہاں پر بے ادبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بے ادبی بڑی مختلف چیز ہوتی ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے اپنے مسلمان بھائیوں پر، دوسروں پر آپ لگاتے ہیں کہ اس نے یہ بے ادبی کر دی، اس نے یہ بے ادبی کر دی. بے ادبی بہت ایکسٹریم والی بات ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جیسے کوئی ارادتاً جان بوجھ کر اس کا کردار، اس کا ماضی اس طریقے کا ہے، اس طرح کا ہے کہ وہ بالکل احترام ہی نہیں کرتا. بد زبان ہے، بد کلام ہے. کبھی اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ بھئی میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا بولنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے. یہ ایک بڑی ایکسٹریم حالت ہوتی ہے، مختلف چیز ہوتی ہے. یہ ہر جگہ پر بیٹھ کر جو یہ فتوے ہوتے ہیں نا، یہاں پر یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات اس حوالے سے یاد رکھیے کہ کچھ آپ کے نا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سماجی رویے بھی ہوتے ہیں، روایات بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک رویہ ہے ہمارے ہاں بر صغیر میں، ایک رویہ ہوگا سعودیہ میں. بالکل. اب سعودیہ کا جو رویہ ہے وہ یہاں پر ممکن ہے بے ادبی میں شمار ہو. بالکل. سوسائٹی ٹو سوسائٹی وہ چینج فرق ہو جائے گا. اب آپ کو یہی چاہیے کہ آپ جو آپ کا رویہ اور روایت آپ اس کو اختیار کر لیں. یعنی قرآن پاک کے ادب کا اگر ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں، آپ اسی کو اختیار کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں آئیں یا خام خواہ آپ ایک ایشو کھڑا کریں، ایک مسئلہ پیدا کریں اور خام خواہ کے بحث کا دروازہ اور جھگڑے کا دروازہ کھولیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی ایک سماجی روایت اور ایک رویہ ہے، لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے، اگر یہ ہوگا تو ادب ہے، نہیں ہوگا تو بے ادبی ہوگی، تو آپ اس کا خیال کر لیجئے. باقی سعودیہ میں یا عرب میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر انداز ان کے مختلف ہوتے ہیں. اب وہاں پر وہ چیز عیب نہیں سمجھی جاتی، معیوب خیال نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر ٹھیک ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں. اگر یہاں پر ایک چیز کو عیب سمجھا جا رہا ہے تو آپ اس سے احتیاط کیجیے. تو ایسے نہیں کر سکتے کہ یہاں کے لوگوں میں وہ ایسا شعور دیں کہ وہ عیب ہی نہ رہے، یا وہاں کے لوگوں میں ایسا کر دیں کہ وہ ایسے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رویے ہوتے ہیں نا، یہ چند دنوں میں تبدیل نہیں ہوتے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جیسے جیسے علم انسان کو آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر مجھے اصرار کرنا ہے اور کہاں پر مجھے اصرار نہیں کرنا. اچھا اس پر کیوں نہ ہم بات کر لیں جو دونوں کے درمیان متفق ہے. جی بالکل. یہاں کے معاشرے میں بھی اور وہاں کے معاشرے میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا. اس پر تو سب متفق ہے نا. جس پر اختلاف ہے وہ اپنی اپنی روایت، اپنے اپنے رویوں کے مطابق آپ اس پر عمل کر لیں. اور بس ایک چیز کا احتیاط کیجئے کہ دوسروں پر فتوے نہ لگائیے. یہ نہ کہیے کہ یہ ایسے کرے تو یہ بے ادب ہو گیا، ہم اس نے کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ادب کرنے والے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ
ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ میں نے تو کئی دوستوں کو دیکھا ہے قرآن کو اٹھاتے ہیں کافی دنوں کے بعد، اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اس کو جھاڑ کے اپنے کپڑوں کے ساتھ لگانا حصول برکت کے لیے، اور بغیر پڑھے کھولے پھر واپس وہیں پہ رکھ دینا، تو ایسے بھی بہت جگہوں پہ ہوتا ہے۔ سر میرا تیسرا سوال یہ ہے، ہمیں ساری انسٹرکشنز قرآن سے ملتی ہیں، جتنی بھی ہدایات ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ قرآن کیسے اللہ کی کتاب ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو واقعی اللہ نے نازل فرمائی ہے، آپ بتائیں یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک نے اس بارے میں ایک بات کہی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، جی قرآن کہتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہتے ہیں آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھئی میں نے تم میں اپنی زندگی گزاری ہے، جی اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي، پہلے کی زندگی۔ اب یہ جو پہلے کی زندگی کی بات ہے، کفار کا اعتراض قرآن پر ہوتا تھا نا، جی بالکل، تو انہیں کہا کہ بھئی آپ میری 40-45 سالہ زندگی کو دیکھ لو، بالکل، یعنی اگر یہ قرآن میں نے لکھا ہے یا میری تخلیق ہے تو تم نے 40-45 سال میں کیا مجھے دیکھا کوئی شاعری کرتے ہوئے، کوئی ادبی شاہپارہ لکھتے ہوئے؟ جی کبھی تم نے دیکھا کوئی کتاب، کوئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ جب نہیں دیکھا تو یہ اچانک کیسے یہ سب کچھ مجھے عطا ہوا؟ تو ایک تو قرآن پاک بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ بڑی مضبوط بات ہے، جی بالکل، یعنی عقلی دلیل بھی ہے اور یہ نقلی دلیل بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک آپ کو امی فرماتا ہے۔ امی کا مطلب یہی ہے کہ ایسے کہ جیسے انسان ماں کے بطن سے باہر آتا ہے تو وہ لکھا پڑھا نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی اس لیے بھی ہیں کہ مکہ والے بھی ہیں، یعنی دونوں معنی ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو قرآن پاک یہ کہتا ہے۔ اب 40-45 سالہ زندگی ساری آپ کے سامنے، آپ دیکھیے کفار اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اور پھر یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں بھی یہ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ بھئی اگر تم نہ کر سکے نہ کر سکو گے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اپنے ساتھ جو دوسرے تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن پاک کا یہ دعوت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات جو یہاں پہ بڑی اہم ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہماری جو تحریریں ہوتی ہیں، ہم جو لکھتے ہیں، آپ اس میں ایک ارتقائی عمل دیکھتے ہیں، ایوولوشن دیکھتے ہیں، بالکل، یعنی مثلا میں نے اگر 12 سال کی عمر میں ایک کہانی لکھی جی اور پھر اس کے بعد میں لکھتا گیا، آج میں جو لکھ رہا ہوں پہلے دن کی تحریر میں اور آج کی تحریر میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، ایک ارتقائی عمل آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن قرآن مجید میں پہلی وحی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، مثال کے طور پر آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آپ ان کا معیار دیکھیں، ان کا لیول دیکھیں، ایک ہی جیسا ہے الفاظ کا، اور اس کے اندر جو خیال اور جو نظریہ اور جو عقیدہ بیان ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو گویا کہ اگر آپ عقلی بنیاد پر بھی جو شخص قرآن پاک کا انکار کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے خود اس کو تخلیق کیا ہے، تو وہ ان چند باتوں پر غور کر لے، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ واقعی عقل کی بات ماننے والا ہے تو وہ کبھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا۔ سر آپ نے ساری باتیں ٹھیک کہی ہیں، اور اس بات کو بھی مان لیا جائے کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہوئی، لیکن یہاں پہ پھر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے جب لکھوائی تب بھی اس میں تبدیلی ہو سکتی تھی، بدل سکتے تھے آیات کو، یا ہو سکتا ہے کچھ کم ہو گئی ہوں، کچھ ایکسٹرا ہو گئی ہوں، ان کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ مستند نہیں ہیں، وہ من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ خود قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کتاب کا لفظ استعمال کیا۔ ایک تو قرآن کے اندر سے شہادت ہمیں مل جاتی ہے، دوسری شہادت ہمیں باہر بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا تھا صحابہ حفظ بھی کرتے تھے اور تلاوت بھی کرتے تھے، نماز میں رائج کر دیا گیا۔ قرآن پاک گویا کہ صحابہ کا، مسلمانوں کا کلچر بن گیا، یعنی اس طریقے سے قرآن کو رائج کیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آیت ادھر سے ادھر ہو جائے، یعنی اس طریقے سے صحابہ نے حفظ بھی کیا، نماز میں پڑھایا، امامت میں پڑھایا، تہجد میں پڑھا، خود گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی، ایک دوسرے کو سنایا۔ صحابہ کا کلچر یہ تھا، ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو قرآن سناتے تھے، اور جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے تھے تب بھی قرآن سناتے تھے۔ تو یہ جو روایات کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو روایات ہیں یہ ایسی ہیں کہ اس پر بہت کام ہو چکا ہے، اور ان روایات کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔
بس اس حد تک کام ہوا خلفائے راشدین کے زمانے میں جس حد تک ایک اسلامی ریاست کرتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ لوگوں میں قرآن کو عام کرتی ہے، قرآن پاک کو پھیلاتی ہے، جیسے آج کی حکومتیں اور آج کی مسلم ریاستیں کرتی ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ۔ شیخ صاحب مجھے بتائیں، ٹائم ہے ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اگر کوئی مختصر سوال ہے تو وہ ضرور کیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں بس ایک کوسچن پہلے سے ریلیٹڈ ہے وہ پوچھ لیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں، جو ادب کے بارے میں ہم نے بات کی، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کو ہم اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کے رکھیں، لیٹ رہے ہیں، یا پھر جس تکیے پہ ہم قرآن کو رکھ رہے ہیں پڑھنے کے لیے اسی پر لیٹ کر سو جائیں؟ دیکھیے اب یہ سوال بھی اسی رویے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ آپ عرب میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایسی صورت ملتی ہے، بالکل ایسی تو لیکن ہمارے ہاں اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، بے ادبی خیال کیا جاتا ہے۔ آپ اسی چیز کا خیال کیجیے۔ جی سر ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ بہت اچھے سوال لے کے آئے ہیں۔ بہت شکریہ مانو صاحب، آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں بہت خوبصورتی سے سوالات کے جو ہے جوابات وہ دیے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ خدا تعالی ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔